جب بھی کہا جاتا ہے کہ شرع میں کوئی شرم نہیں، شرعی احکام یہ واضح طور پر علماء سے دریافت کر لینے چاہیے، اور جو اس میں شرم کرتا رہ گیا تو شرم و حیا کا یہ نتیجہ بعض اوقات محرومی کی صورت میں ہوتا ہے، روایات میں آیا ہے، اور پوری زندگی کی عبادتیں اس کی ضائع ہو سکتی ہیں۔ اور کتنے ہی مسئلے ایسے ہیں جو براہ راست لوگوں نے آ کر بتائے اور اس کے نتیجے میں ان کی عبادات بہت متاثر ہوئیں۔ تو جب ہی کہا جاتا ہے کہ عمر کے کسی بھی حصے میں انسان ہو، اس کو کسی کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کرنے میں کوئی شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے، اور ان احکام کو حاصل کر لینا چاہیے۔ ابھی آگے چل کر ہم مثالیں بھی دیں گے۔ قرآن کی آیت بھی ہے کہ واللہ لا یستحی من الحق، واللہ لا یستحی من الحق، یعنی اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی حیا اور کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ تو جو حقیقی اسلامی احکام ہیں، چیزیں ہیں، اس میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے، اس میں کوئی حیا کرنے کی ضرورت نہیں، اور دریافت کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی احکام دین سیکھنے میں شرم محسوس کرے تو اس کے اس قدر نقصانات دیکھنے میں آتے ہیں، اس قدر نقصانات ہیں کہ اس پہ ایک الگ درس شاید کبھی ہو بھی چکا ہے۔ اور ایک خاتون کا بھی ایک مسئلہ ہمارے پاس آیا تھا کہ بوڑھی خاتون تھیں اور وہ اپنا پورا حج باطل کر کے آ گئی تھیں، صرف اسی شرم حیا کی وجہ سے، کہ جب تمام افراد اعمال مکہ کے لیے میدانوں سے واپس آ جاتے ہیں مکے میں، تو حج کا ایک واجب رکن ان کو انجام دینا پڑتا ہے، جسے طواف خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ اعمال مکہ میں طواف کعبہ جو واجب رکن ہے، تو اس وقت اتنی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہوتی ہے، لوگ بڑے راتوں کے بھی وہاں جاگے ہوتے ہیں مینا میں، اور اس کے بعد آتے ہیں۔ تو ایک خاتون نے خود یہ بتایا کہ وہ جب آئیں تو ظاہر ہے جب طواف شروع ہونے والا تھا، اس سے پہلے ان کی رہا خارج ہو گئی۔ تو کیا ہوا، اچھا اس وقت ظاہر ہے سب لوگ، پورا قافلہ چل رہا ہے، یا اور افراد بہت سارے ساتھ میں ہیں جن کے ساتھ ہوئے، اب ان کو بہت شرم محسوس ہوئی ہے کہتے ہوئے کہ بھئی میرا وضو اس طرح سے ٹوٹ گیا ہے، اور سب لوگ انہی کے ساتھ انہوں نے اسی طریقے سے طواف کر لیا، پھر اس کے بعد اسی طرح سے ہی نماز پڑھ لی، واپس آ گئیں۔ نتیجہ یہ کہ طواف جو کہ واجب رکن تھا، اور جانتے بوجھتے کوئی شک و شبے کا بھی مسئلہ نہیں تھا کہ وضو اس انداز میں ٹوٹ گیا ہے ریا خارج ہونے کی وجہ سے، تو وہ وہاں سے واپس آ گئیں۔ واپس آنے کے بعد دریافت کر رہی ہیں کہ اب مجھے احساس ہو رہا ہے، تو نتیجہ یہ کہ پورا حج ان کا باطل ہو گیا۔ اب خود سوچیں کہ جو اس بڑھاپے کے عالم میں حج کرنے کے لیے جائے اور پھر وہاں جا کر وہ اس طرح کے شرم و حیا کا شکار ہو جائے، ورنہ کوئی بھی بزرگ، اچھا بعد میں بھی اگر کسی کو بتا دیتی ہیں تو اتنا وقت وہاں پر ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ، کیونکہ احرام بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے مینا میں، تو اس کے بعد اعمال مکہ کے وقت تو عام لباس میں بغیر احرام کی پابندیوں کرنا ہوتا ہے، اور کچھ دن وہاں رہتا بھی ہے انسان، لیکن وہی شرم و حیا آڑے آئی اور انہوں نے ڈسکس نہیں کیا، نتیجہ یہ کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا۔ اچھا، اب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سی خواتین اس انداز کی ان کے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ بھی وہاں شرم و حیا کی وجہ سے دریافت نہیں کرتی ہیں، اور ان کا فریضہ جو ہے حج افراد ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے ایک عام طرح سے دیگر جو حاجی حضرات یا خواتین حج کر رہے ہوتے ہیں، کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جن کو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ حج شروع ہونے سے پہلے وہ اس حالت کا شکار ہو جائیں گی، حیض وغیرہ کے، تو بعض حالات میں، ابھی میں اس کے مسائل کی طرف نہیں جا رہا ہوں، ان کا فریضہ دیگر طرح سے جو لوگ حج کر رہے ہیں وہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کا حج کا نام ہی بدل جاتا ہے، ان کا نام ہو جاتا ہے حج افراد۔ سب لوگ کوئی اور طرح سے حج کریں گے اور یہ حج افراد کریں گے، جس میں ایک عمرہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر کوئی مسائل دریافت نہ کرے اور سب جس طرح سب کر رہے ہیں بس اسی طریقے سے کر لیں لوگ، اور خواتین کو عام طور پہ دیکھا ہی گیا ہے، تو وہ اپنا حج بھی باطل کر کے وہاں سے واپس آتی ہیں۔ تو یہ ایک آپ کے سامنے ہم نے ایک نقشہ اس کا کھینچا ہے، مثالیں تو بہت ہو سکتی ہیں، لیکن یہ مسائل حج کے اوپر ہوتے ہیں، کوئی شرم حیا کچھ نہیں، اس وقت ڈائریکٹ مسئلے اپنے علماء سے بھی دریافت کر لینے چاہیے، یا کسی اپنے محرم مرد کے حوالے سے دریافت کر لیں، ان کے ریفرنس سے، کسی عالم دین سے، تاکہ یہ اپنی عبادتیں غیر معقول قسم کی شرم و حیا
کی وجہ سے خراب نہ ہو جائیں. ہاں معقول جو شرم و حیا ہیں وہ بھی آگے چل کر آئیں گی کہ جہاں واقعی شرم حیا کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ عام طور پر اس میں شرم حیا نہیں ہوتی، لیکن احکامات دین میں بڑی شرم حیا ہے. ام سلیم بنت ملحان یہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، اور بہت ہی دنیاوی لحاظ سے بھی بہت بہادر خاتون تھیں، اور اندرونی لحاظ سے بھی بہت مستحکم خاتون تھیں یہ. اور بعض جگہوں پہ ملتا ہے کہ بعض صحابہ کرام بھی کچھ مسائل کا حل ام سلیم بنت ملحان سے دریافت کرتے تھے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ جنگوں میں رکھتے تھے، اور ام سلیم اس میں نرس والا جو ہے پارٹ وہ ادا کرتی تھیں، اور زخمیوں کو پانی پلانا، ان کی مرہم پٹی کرنا، یہ ام سلیم کیا کرتی تھیں. یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی اس قدر بہادر تھیں کہ میدان جہاد میں اور میدان جنگ میں یہ والے اعمال کو انجام دینے کے لیے یہ اس میں شریک ہوا کرتی تھیں. اور پیغمبر اکرم بہت سے غزوات کے اندر ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. 65 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی ہے. تو اور ایک اور بات ان کے متعلق اور بیان کر دی جائے ام سلیم کے متعلق کہ جو عقد مواخات ہوا تھا، یعنی جس میں مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا تھا، اور بھائی چارے والا آپ نے سنا ہوگا، جس میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ نے اپنا بھائی بنایا تھا. عقد مواخات، یہ عقد مواخات یہ ام سلیم بنت ملحان کے گھر میں ہی منعقد ہوا تھا، یہ والا جو واقعہ ہے، تو یہ آپ کے دماغ میں رہے. تو ام سلیم جو ہیں ان کے متعلق ایک روایت ملتی ہے کہ یہ رسول اللہ کے پاس ایک دفعہ آئیں، اور جاءت ام سلیم الی رسول اللہ فقالت یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق. گفتگو ہی ایسی شروع کی. دیکھیے بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ اس زمانے میں بھی ائمہ کے ادوار میں بھی بڑی فصیح و بلیغ ہوا کرتی تھیں. یعنی یہاں تک کہ ائمہ بعض خواتین جب ان کے پاس آتی تھیں تو ائمہ ان کی گفتگو کو سنا کرتے تھے ان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے. اتنی فصیح و بلیغ گفتگو کرتی تھی کہ ائمہ شوق سے سنا کرتے تھے ان کی بات. تو ام سلیم رسول اللہ کے پاس آتی ہیں، اور یہ روایت جو ہے حضرت ام سلمہ سے روایت کی گئی ہے. اور آ کے شروعات کس سے کی ہیں؟ قرآن کی اس آیت سے کہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات کہنے سے تو نہیں شرماتا ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے خاص نسوانی مسئلہ رسول اللہ سے دریافت کیا. یعنی بہت کریج کی بات ہے، بہت بہادری کی بات ہے کہ ایک خاص نسوانی مسئلہ براہ راست رسول اللہ سے آ کر دریافت کیا. یہاں تک کہ ام سلمہ بھی حیران ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو لیکن پیغمبر اسلام نے ام سلیم کی تائید کی اور کہا، اور پھر اس کا حل بتایا. اب وہ ظاہر ہے مسئلہ ایسا ہے کہ وہ میں یہاں پر نہیں بیان کر سکتا. یعنی ام سلیم تو نہیں گھبرائی تھیں، لیکن مجھے پریشانی ہوتی ہے اس کو بیان کرنے میں. تو بہرحال یعنی مقصد کہنے کا ہے کہ رسول اللہ تک سے آ کر بغیر کسی دنیاوی لحاظ سے جو ایک شرم ہوتی ہے اس کو بالائے طاق رکھ کر، اور کہا کہ اللہ تو حق بات کہنے سے نہیں گھبراتا ہے، شرماتا ہے. ظاہر ہے اس نے قرآن جیسی پاکیزہ کتاب کے اندر حیض وغیرہ کے مسئلے اور خواتین کی فقہی احکام اور جنابت اور اس طرح کی سب چیزیں اس نے احکام بیان کی ہیں، اور ائمہ اور پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ تمام احکام بیان کیا کرتے تھے. تو اس کے اندر کوئی ایسی پرابلم والی بات نہیں. تو ام سلیم کے لیے یعنی یہاں تک کہ حضرت ام سلمہ بھی متعجب ہو گئیں اور کہا کہ یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے. تو پیغمبر نے ان کی تائید کی ام سلیم کی نہیں یہ ممکن ہے، اور پیغمبر نے پھر اس کی قلت بھی بتائی. اسی طریقے سے تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے اسی سے متعلق، پھر اس کے بعد ہم مسائل کے اوپر آئیں گے. حاتم الاسم کا، یہ بلخ کے ایک عالم تھے، اور 3 صدی ہجری میں یا عیسوی اعتبار سے 9ویں صدی عیسوی میں کے عالم دین تھے. مسلمان علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. حاتم الاسم، اسم کہتے ہیں بہرے کو. اور ان کا ایک خاص واقعہ ہے کہ ایک عورت ایک دفعہ حاتم الاسم سے جو ہے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، اور ظاہر ہے کہ انسانی جسم کے عوارض ہوتے ہیں. آواز کے ساتھ ریا خارج ہو گئی حاتم کے سامنے، ایک عالم دین کے سامنے.
اتنی گھبرائی، شرم سے پانی پانی ہو گئی بالکل. تو حاتم الاسم نے فوراً ان سے بات بنائی کہ کیا کہا، ذرا زور سے بولیے، مجھے بالکل آپ نے جو مسئلہ بیان کیا میں بہت اونچا سنتا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. پھر اس خاتون نے جو ہے نا مزید بلند آواز سے اپنا مسئلے کو بیان کیا. انہوں نے کہا ابھی بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے کیا کہا، یہ تاکہ اس کو یقین دہانی ہو جائے کہ انہوں نے اس ریح کی آواز نہیں سنی. یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آپ کو مشہور کر لیا اس عورت کو شرمندگی سے بچانے کے لیے کہ یہ بہرے ہو گئے حاتم جو ہے، اور ان کا نام ہی پڑ گیا حاتم الاسم. یہاں تک کہ بہرحال دیکھیے جب انسان اس طرح سے کسی کا پردہ پوشی کرتا ہے تو بہرحال یہ کہ اس کو کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے چیزیں بھی عطا ہو جاتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ حاتم الاسم اس واقعے کے بعد سے اپنے آپ کو اس لحاظ سے اس عورت کو شرمندگی سے بچانے کے لیے بہرا اپنے آپ کو بنایا، لیکن اس کے بعد ان کی کان جو ہے دور دور کی آوازیں بھی سننے لگے. اور یہاں تک کہ ان کی جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو بعد میں یہ مسئلہ کھلا، جب تک وہ عورت زندہ رہی تب تک یہ اسی طرح سے بہرے بنے رہے تاکہ اس کو کوئی شرمندگی نہ. اس عورت نے بھی جب یہ سنا کہ یہ انہوں نے نہیں سنی ہے وہ آواز، تو اس نے بہت اطمینان کا ایک سانس لیا اور اس شرمندگی سے اس کو بچایا. تو حاتم الاسم اس طرح سے، پھر بلکہ وہ کہتے تھے اس کے بعد بھی یہ یعنی جب تک وہ عورت زندہ رہی بہرے بنے رہے، لیکن قریبی افراد کو یہ تو بات پتہ تھی. تو وہ کہتے تھے کہ آپ ان کے شاگرد کیوں آپ یہ بہرے بنے ہوئے ہیں؟ کہا کہ دیکھو لوگ اگر بری باتیں مجھے سنائیں گے تو بہتر ہے کہ میں بہرا ہی رہوں، اور اگر میرے منہ پہ میری ظاہر ہے وہ تعریف ہی کریں گے اور جو میرے چاہنے والے ہیں میرے عیب مجھے نہیں بتائیں گے تو وہ تعریفیں سن کر بھی میرا نفس پھول کے کپا ہو جائے گا، اس میں بھی میرے نقصان ہے. تو میرے لیے اسی طرح سے بہرے بنے رہنا ہی فائدہ مند ہے. تو بہرحال اس طرح سے یہ بلخ کے جو عالم دین تھے ان کا ایک واقعہ اس لحاظ سے بھی تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ ایک عورت کو رہا والی جو شرمندگی تھی اس سے بچایا. تو تاریخ میں آج تک اس کا نام صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن حاتم الاسم کے نام سے یہ مشہور ہیں، اور دنیاوی لحاظ سے بھی ان کو بہت فوائد ملے کہ بہت دور دور کی آوازیں اس انداز سے یہ سن لیا کرتے تھے.